سب سے پہلے سید اخنزادہ چٹان خان، میں آپ کی بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت میں. اچھا جی، آصف شفیق سکتی صاحب، میرے بڑے محترم بھائی، میرے بہت اصرار پر آپ یہاں تشریف لائے، بی شہید کے لیے تشریف لائے، اور میرا بڑا جیالہ بھائی ہے، اور ہر وقت آپ ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کہ پیاری سی لیڈر اور ہمیشہ بہت پیار سے بات کرنے والی، بہت عزت دینے والی محترمہ شاہدہ رحمانی موجود ہیں. آپ نے بھی آج ہمیں یہ عزت بخشی ہے. میں آپ کی بہت ممنون موقع پر جوائن کیا ہے. میں ویمن ونگ اسلام آباد سٹی کی طرف سے آپ کی بہت مشکور ہوں. میں ہمیشہ ان کے تعارف میں یہ کہتی ہوں کہ اسلام آباد سے تعلق نہیں، ان کا تعلق تو یہاں اسلام آباد میں آئی، انہوں نے ہمیں ایسے ہی گلے لگایا جیسے ان کا حلقہ ہی یہیں پر موجود ہے. جب کارکنوں نے انہیں گھیر لیا تو انہوں نے کبھی آوازاری، ابھی شاید بیوی کو غصہ آ جائے، ابھی شاید کہیں کہ یار اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن اتنی ہمبل پرسنالٹی محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کے پیار اور ہمیشہ عزت دینے کے لیے جو آپ کارکنوں کو دیتی ہیں. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نرگس فیض ملک صاحبہ. اسلام آباد کی تاریخ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے تو کبھی بھی آپ نرگس فیض ملک صاحبہ کی انتھک محنت، کوشش، کاوش کو فراموش نہیں کر سکتے. محترمہ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور میری پاکستان پیپلز پارٹی میں سبھی لوگ بہت ہی زیادہ براڈ کاسٹنگ سے رہا ہے، تو میں ہمیشہ ان سے بات کر کے بڑا اچھا محسوس کرتی ہوں. محترم ہمارے بہت ہی سینئر لیڈر محترم فرحت اللہ بابر صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ بہت عزت دی کارکن کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی. آپ تمام حضرات، اچھا یہاں پر نذیر ڈھوکی انکل اور واصف انکل اور میڈیا سینٹر جو ہمارا پی 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 کا، ان تمام کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی ویمن ونگ نے، پارٹی کے کسی بھی عہدیدار نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہا، ان سے کوئی بھی فیور مانگی تو یہ ہمیشہ یہاں موجود رہتے ہیں، اور ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. یہاں آ جاتے کیونکہ ہمیشہ میرے ساتھ ناراضگیاں یہ ہو جاتی ہیں کہ نام نہیں لیا تو تھوڑا سا یہ وقت آپ کو مجھے دینا ہوگا. محترم شہزاد رمضان صاحب یہاں موجود ہیں، چودھری یوسف صاحب موجود ہیں، ایک میرے اور بڑے بھائی رحمت صاحب موجود ہیں مائنورٹی سے، پریزیڈنٹ سٹی کے کھوکھر صاحب موجود ہیں، پہلا والا نام میں اسکپ کر گئی، مجھے بھول گیا ہے. اچھا، یہاں خواتین میں میم فوزیہ کی میں بڑی مشکور ہوں، یہ خالصتاً بیوی کی محبت میں تشریف لائی ہیں اور نے یہ ایونٹ اٹینڈ کیا ہے، تو میں تہہ دل سے ممنون ہوں. میں یہاں پر سمینہ صاحبہ بیٹھی ہیں کراچی سے، ہماری پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، یہاں آئی ہیں اور خالصتاً یہاں اس ایونٹ کے لیے. دینا ناز صاحبہ بیٹھی ہیں، آئی ایم گریٹفل کہ آپ یہاں آئیں. اور ایک اور بندے نے جس نے بہت ایفرٹ کی ہے میرے ساتھ، ہماری جنرل سیکریٹری گلزاری عنایت صاحبہ کے لیے ایک دفعہ کلاپ کیجئے بھائی. تھینک یو. باقی یہاں صفیہ بیٹھی ہیں، مسرت بیٹھی ہیں جو میرے ونگ کے لوگ ہیں، جو میری تنظیم کے لوگ ہیں. یہ اچھا، شکیل باسی صاحب یہاں آ گئے ہیں، میں ان کی تہہ دل سے ممنون ہوں. آپ بھی ویلکم کیجئے. شکیل باسی صاحب ہمارے ضلع کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ہماری رسائی نہیں ہے، وہاں ہمیں گرے ہوں کو اٹھنے پر جو مجبور کرتی ہے وہ آواز شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہے. زندہ ہے بی بی، زندہ ہے، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے. کل بھی بی بی زندہ تھی، آج بھی بی بی زندہ ہے. زندہ باد. اور سید سبطل حیدر بخاری شاہ صاحب آ چکے ہیں. میں بہت ممنون ہوں اپنے قیمتی وقت سے، انہوں نے وقت نکالا. ہمارے سٹی پریزیڈنٹ خان افتخار شہزادہ صاحب تشریف لائے ہیں. بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر آئے ہیں. رحیم، میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے محترم لیڈران صاحبان، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جیالیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. میرے بھائیوں، آج جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے شہید بی بی کی 68واں 68 سالگرہ ہے. بی بی کی شخصیت
شہید بی بی کی ایسی شخصیت ہے کہ اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری شہید بی بی بے نظیر تھی اور دنیا میں یہ واحد شخصیت ہے جو ہر انداز سے وہ بے نظیر تھی. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ اتنا مطابقت رکھتے ہیں. نام تو رکھتے ہیں شیر خان، لیکن وہ گیدڑ جتنا بھی نہیں ہوتا ہے. بی بی پیدا بھی ایک بے نظیر گھر میں ہوئی تھی. ایک بے نظیر ماں کے گود میں جنم لیا تھا. ایک بے نظیر باپ کی بیٹی تھی. بی بی بحیثیت ماں بھی ایک بے نظیر ماں تھی، بحیثیت لیڈر بھی ایک بے نظیر لیڈر تھی. ان کی جدوجہد بھی بے نظیر تھی، اور جس کام کے لیے انہوں نے جدوجہد کیا اس ملک میں کہ اس ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، وہ کام بھی بے نظیر تھا. تو ہماری بیوی بے نظیر تھی، اس کا کوئی مثال نہیں ہے. تو ایسی شخصیت پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں آج کی دن ہر سال جب بی بی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہوتی ہے اور یا سالگرہ، تو اس پہ ہم ایک عہد کے تجدید کرتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں کہ ہماری بی بی کی جو ورکر ہے وہ بھی بے نظیر ہے. دنیا میں اس طرح کے ورکرز کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے جس طرح کے ہماری جیالے ہیں اور جیالیاں ہیں. کیونکہ اتنا عرصہ ہوا 79 سے کیسے طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرے، لیکن ابھی تک الحمدللہ جو وعدہ کیا تھا ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کہ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا، اس پہ ہم قائم ہیں. اور ابھی تک انشاءاللہ تعالی بی بی کے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام قائم ہے. میں بات اذان ہو رہی ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کی تقریبات ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری بی بی کو یا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لوگ بھول جائیں گے. وہ ایسی شخصیات نہیں ہے. ساری دنیا مرتے دم تک، جب تک یہ دنیا ہے، لوگ اس کو یاد کریں گے. ہم ان کا سالگرہ منائے یا نہیں منائے، ہم اس کا برسی منائے یا نہیں منائے، یہ سالگرہ اور برسی ہم عہد کے تجدید کے لیے کرتے ہیں کہ بی بی آپ نے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹی کے ساتھ رہیں گے. بہت مہربانی، شکریہ. قابل احترام میرے معزز کلیگ، دوست اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، میری بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم. جی اے بھٹو، سب سے پہلے آج کا دن 21 جون اس ہستی کی پیدائش کا دن ہے جس نے اپنی جان قربان کی لیکن عوام کے حقوق کا کبھی سودا نہیں کیا. ہم اس عظیم لیڈر کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیشہ عوام کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں موجود ہے. چاہے وہ ابھی ہمارے ساتھ نہ ہے، لیکن اس کا جو وجود ہے، اس کی جو باتیں ہیں، آج بھی عوام اور غریب عوام کی دلوں میں بس رہی ہیں. میرے بھائیوں،
ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو عوام کی خدمت کی، غریب ہاروں کی خدمت کی، روزگار دیا، اس طرح بھی بے محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے جنگ کی. تو زیادہ میرے کولیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے محترمہ اس پاکستان کے عوام کی ضرور خدمت کریں گے. جی اے بھٹو کی پارٹی ہے اور ایسے قیمتی لوگ ہم نے کھو دیے ہیں کہ ممکن تو نہیں ہے کہ وہ خسارہ پورا کیا جائے، لیکن اس پارٹی نے ایسے ایسے جیالوں کو، ایسے ایسے لیڈروں کو جنم دیا ہے اور ہمیشہ جنم دیتی رہے گی. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کہاں اب ان کو پکاریں، کہاں گئے وہ لوگ، کہاں اب ان کو پکاریں، کہاں گئے وہ لوگ جنہیں فسون طرف موجے رنگ و بو کہیے. میں یہاں پر دعوت دینا چاہوں گی سید سبت الحیدر بخاری شاہ صاحب کو ہونا چاہیے. میں بڑی ممنون ہوں آپ کی. اچھا جی، یہاں میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ کو کہ ان کا وہ بہت وقت بی بی کے ساتھ بھی گزرا ہے، تو آج کچھ ہم کارکنان کے ساتھ بھی وہ یاد بانٹیں. قابل احترام رحمت اللہ بابر صاحب، قابل احترام فیصل کنڈی صاحب، قابل احترام نفیسہ شاہ صاحبہ، اخنزادہ چٹان صاحب، شہادت ایمان صاحب، سکتے بھائی، تمام نرگس فیض ملک، سمینہ شاہ صاحبہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں کی تنظیم شکیل عباسی صاحب، ستی صاحب، اور یہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد کی میری بہنوں، میرے بھائیوں، جی آر پارٹی کے جیالوں، السلام علیکم. جی اے بھٹو. سب سے پہلے تو آپ سب کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 68 سالگرہ مبارک ہو. بی بی کے لیے میں سب سے پہلے شعر سے اسٹارٹ کروں گی. جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو زندگی ہے، میں سمجھتی ہوں ہم پاکستانی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے. ان کو جب ہم ایک بیٹی کے روپ میں دیکھتے ہیں تو ان کی طرح کوئی بے نظیر بیٹی نظر نہیں آتی. انہیں جب ہم ایک بہن کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کی محبت کا جو لازوال کردار ادا کیا، وہ بھی ہمیں بے نظیر کے سوا کسی میں نظر نہیں آتا. اور جب ہم انہیں ایک ماں کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو ایک ایسی عظیم ماں جن کے تربیت آج ہمارے سامنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، محترمہ بختیور بھٹو زرداری اور محترمہ بی بی آصفہ کی شکل میں نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بی بی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی. شہید کبھی مرا نہیں کرتے، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اور بی بی کو جب ہم انہیں ایک بیوی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ایک ایسی وفاشار بیوی نظر آتی ہے کہ جس کی بھی کوئی بھی نظیر نہیں ملتی. اور جب ایک لیڈر کی شکل میں دیکھتے ہیں تو جس کی پیدائش سے لے کے جن کی زندگی، جن کی شادی اور پھر ان کی جامع شہادت بھی عوام کے درمیان ہوتا ہے، تو ہمیں ایک ایسا ہی لیڈر چاہیے جو رول ماڈل رکھتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم وہ خواتین جو اپنے بچوں کے جب ہم کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا بچوں کی تربیت کا. جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں امور خانہ داری کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، یا ہم اپنے ٹائموں کو لیکن وہ کس طرح مینیج کر کے سارے کام کرتی تھی کہ ان کا ہر رول جو ہے وہ ہمیں ایک رول ماڈل نظر آتا ہے. اور جس طرح انہوں نے خواتین کے لیے، پاکستانی خواتین کے لیے جو جدوجہد کی، ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے جب ہم ان کا پروگرامز دیکھتے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہو، ویمن پولیس اسٹیشنز ہو، ویمن بینکس ہو، یا ویمنس کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی، وہ میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم تمام خواتین جو کام کر رہے ہیں یہ ان کی سیاسی تربیت ہے، جس کی وجہ سے ہم آج پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. چونکہ ٹائم کم ہے اور ہمیں کیک بھی کاٹنا ہے، اپنے لیڈرانس کو بھی ہمیں سننا ہے، تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس کے ساتھ کہ ہمیں ان کے اس ویژن کو لے کے چلنا ہے، تاکہ تا قیامت جب وہ ہم سے پوچھیں
तो हम कहें कि जी बीबी, जो आपने हमें जिम्मेदारी दी थी उसे हमने अदा की। जी ए भुट्टो जी शान सलामत रहती है। जिस हद से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है कि जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जिनके अफकार जिंदा होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं यहाँ पर दावत दूंगी जनाब शहादत तवान साहब को कि वो यहाँ आए और बीबी के बारे में हमारे साथ चंद बातें करें। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज शहीद रानी के बर्थडे के मौके पे मुझे क्योंकि कहा गया खाली 2 मिनट की बात है, तो मैं शहीद रानी की 2-3 बातें जो हैं आपके सामने रखूँगा कि एक दौर में शहीद रानी के ख़िलाफ़ जो है एहतसाब अदालत में नौकरियां देने के सिलसिले में मुकदमा कायम किया गया। बीबी शहीद पे चार्ज फ्रेम हो रहा था तो जज ने चार्ज पढ़ा कि आपने इतने इतने लोगों को इतनी सैकड़ों, इतनी हज़ारियाँ, इतने हज़ारों नौकरियां दी। बीबी सुधरे, फिर कहने लगा आपको ये जुर्म कबूल है? तो बीबी ने फरमाया कि अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करती रही। दोस्तों, हमारी क़यादत, एक मुहिब्बे वतन क़यादत, एक दलेर क़यादत, एक विजन वाली क़यादत, जिसने इस मुल्क के लिए जानों के नजराने देने तक की रीत डाली है और वो रीत उनके ख़ानदान में चली आ रही है। हम शुक्रगुजार हैं इस ख़ानदान के, और मैं अपने आप को ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज मेरा लीडर शहीद रानी का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। दोस्तों, अभी आसिफ साहब ने ये कहा कि जिन लोगों ने जमहूरियत को डिरेल किया वो मट्टी में चले गए। आज उनके लिए लोग उनको याद करते हैं जबड़ा चौक के नाम से। हमारी क़यादत, आज किसी बच्चे ने, यहाँ छोटा सा बच्चा भी नारे लगा रहा था, हमारी क़यादत जिंदा है, जिंदा रहेगी। बीबी हमारे हर वक्त दिलों में है, बीबी हर वक्त हमारी नजरों दिलों में रहेगी। और हम सारे दोस्त जो कमिट करते हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हाथ मजबूत करेंगे, बीबी शहीद का दिया गया सब उस पे हम चलेंगे, और तमाम लोग हम अपनी जानों के नजराने देने से भी दरेग नहीं करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी क़यादत ने जो असूल बनाए हुए हैं तो उस पे वो जिस तरीके से गामजन है, हम सब दोस्तों को उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। वो वक्त दूर नहीं है कि नाअहल नालैक हुक्मरानों से जान छूटेगी, और इंशाअल्लाह ताला बीबी का बेटा, मेरा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपकी और हमारी लीडरशिप में इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। और जिस पाकिस्तान का नाम उनके नाना जान ने रोशनास कराया था दुनिया में, और जो बीबी शहीद ने कदम कदम पे पाकिस्तान का नाम बढ़ाया था, उसको इंशाअल्लाह ताला मजीद 4 चांद लगाएंगे। जिए भुट्टो सदा। अब मैं मोहतरमा नरगिस फैज़ मलिक साहिबा से गुजारिश करूँगी। अच्छा चलें जी, ये देखें कुर्बानियों का सिलसिला ये जारी है, लेकिन अच्छी बात है कि सब लोग समझदार लोग, और वक्त की कमी है तो सबको ही बात करनी है। मैं अब यहाँ दावत देना चाहूँगी मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, काबिल एहतराम नरगिस फैज़ मलिक साहिबा, काबिल एहतराम फैसल कुंडी साहब, आखुंज़ादा चटान साहब, शहादत तवान साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, गुलाम इदरीस साहब, सिब्ते बुखारी साहब, इफ्तिखार शहज़ादा साहब, शहज़ादा कौसर साहब, शकील अब्बासी साहब, और ऑफ कोर्स मेरी प्यारी बहन जिसने आज ये बहुत ही मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68 सालगिरह पर मुनक़्क़द किया है। अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। मैं अपनी बहन, छोटी बहन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज इस खूबसूरत प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में
आज हम सब जियाले पार्टी के कारकुन, बीबी के चाहने वाले आज के दिन और हर दिन शहीद बीबी को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हैं। आज के दिन उनकी सालगिरह का दिन है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आप मेरे ख्याल से हम सब का पार्टी के जियालों का सर फ़ख्र से बुलंद है कि हमारी जमात वो जमात है जिसने पाकिस्तान के या बैनुल अक़वामी दो बड़े लीडर इस सदी के दिए, एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। आज वो हम में से नहीं हैं और आज ये दो गहरे ज़ख़म इस मुल्क की यादाश्त और तारीख़ पर हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन दो लीडरान की जो यादाश्त है, जो उनकी मेमोरी है, जो तारीख़ है, वो उन ज़ख्मों से बालातर है। और आप सब, हम सब उनके वारिस हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वारिस जहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफा बीबी और बख्तावर बीबी और आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, वहाँ आप उनके कारकुन भी वारिस हैं। आप उनके फ़लसफ़े के वारिस हैं, उस जदोजहद के वारिस हैं। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कम उम्री में 24 साल की हकीर उम्र में उन्होंने पार्टी का मनसब संभाला और 30 साल की जदोजहद में 2 मरतबा वज़ीर आज़म हुई। और उससे ज़्यादा उनकी जो यादाश्त मुझे बहैसियत कारकुन है, वो उन्होंने 2 जालिम, 2 जाबिर जिन्होंने इस मुल्क के आइन को पामाल किया, इस मुल्क के अवाम के हुकूक को ज़ब्त किया, उनके साथ मेरी बहन, मेरी लीडर ने मुकाबला किया। और ये उनकी जदोजहद, उनकी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने से बालातर उनकी जदोजहद है, जिन्होंने अवामी तहरीक को लीड किया। कोalition जो कट है सियासी जमातों के, वो ARD हो, वो MRD हो, उसको लीड किया और ये उनकी मेमोरी है। तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगी, मैं सिर्फ उनको खराज तहसीन पेश करूँगी और मैं यही कहूँगी कि हमारी मिशन जो है वो उनके अज़म से जुड़ी हुई है, वो भुट्टोइज़म के अज़म से जुड़ी हुई है, वो अवाम के हुकूक के हासिलात तक ये जदोजहद जारी रहेगी। शहीद मोहतरमा की कुर्बानी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। हम पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान के बनाने वालों में से हैं। हम नया जो मॉडर्न पाकिस्तान है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दो टुकड़े, उन्होंने जो पीसेस उन्होंने इनहेरिट किए, हम उनके और पाकिस्तान, नया पाकिस्तान उन्होंने बनाया, हम उस पाकिस्तान के वारिस हैं। और इंशाल्लाह ये जदोजहद जो है वो जारी रहेगी। और आज जो अलम थामे हुए हमारे नौजवान लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, हमें उनका साथ देना है। इंशाल्लाह उनको वज़ीर आज़म बनाना है। जिस नहज पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इधर ही कुर्बानी दी, इधर सामने इसी खत्ते में, इसी इलाके में, इसी शहर के साथ जो रावलपिंडी का शहर है उसमें कुर्बानी दी, वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की नहज पर थी, नहीं बन पाई। लेकिन उनके बाद अब हमारा ये मिशन है कि उनका बेटा वज़ीर आज़म बनेगा, क्योंकि जो मिशन उन्होंने शुरू किया था उस मिशन को आगे वो अलम जो थामे हुए हैं, इंशाल्लाह उसको उनके मनसब को हमें पहुंचाना है। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हकीकी आईनी जमहूरियत को बहाल करना है, जो इस वक्त एक बार फिर भेस बदल कर आमराना सोच रख के जो इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के हुकूक जो हैं वो सलब कर रहे हैं, उनसे हमारा मुकाबला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर
میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہم سب کو انہوں نے اکٹھا کیا. چراغوں میں روشنی کے لیے میں یہاں وقت ضائع کیے بغیر دعوت دینا چاہوں گی محترم فیصل کریم پنڈی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فرت اللہ بابر صاحب, میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے معززین, میرے پارٹی کے بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. آج مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ یہاں پر منا رہے ہیں. میں اپنی پارٹی کی سٹی تنظیم خواتین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ سال کے کیلنڈر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خوشیاں منانے کی بہت کم تاریخیں ہوتی ہیں کہ جو ہم مناتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پارٹی کے لیڈران کی, پارٹی کے بہنوں کی اور بھائیوں کی جو قربانیاں ہیں تو ہم ہمیشہ برسیں ہی منا رہے ہوتے ہیں, تو کم ہمیں موقع ملتا ہے خوشیاں منانے کا. آج پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی جہاں پر بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے سالگرہ کی تقریب آج سے شروع کی اور یہ کل اور پرسوں اور پورا مہینے تک چلتی رہیں گی. اچھی بات ہے, اس سے ایک پارٹی کے دوستوں کا بھی جو ہے وہ اکٹھ ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, قبائل خیالات ہوتے ہیں. آج میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت ہے. آج جو ہماری ایک کولیگ یا میرے سامنے جو کولیگز میرے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا مشکل وقت میں بھی یہ ساتھ دے رہے ہیں. پارٹیوں پہ, خاندانوں پہ, قوموں پہ اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں. ہر اندھیرے کے بعد اجالا بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اندھیرا ساری عمر ہوتا ہے. انشاءاللہ جس طریقے سے پارٹی کے ہمارے دوست, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی جو محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ اجالا ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور چیئرمین بلاول صاحب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. لہٰذا ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میرے سینئر بابر صاحب بیٹھے ہیں, وہ تفصیلی تبادلہ خیال کریں. میں اپنا وقت بھی بابر صاحب کو تھوڑ دوں گا, لیکن میں آخر میں ایک میسج جو کہ اس وقت اس ملک میں جو وبا کرونا کے حوالے سے آئی ہے, چیئرمین بلاول صاحب کا بھی یہ میسج ہے, پارٹی کے تمام دوستوں کو بھی ہے کہ کووڈ کی جو ویکسینیشن ہے آپ خود بھی کریں, اپنے خاندان کے افراد کی بھی کرائیں, اپنے پڑوسیوں کو بھی ترغیب دیں, اپنے پارٹی کے دوستوں کو بھی, اپنے علاقے کے دوستوں کو دیں کہ ہم کووڈ ویکسین جو ہے وہ لگائیں. اور آج اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج اس طریقے سے حکومت نے کمٹمنٹ کی ہے کووڈ ویکسین کی, وہ پوری نہیں ہو رہی. لوگ ویکسینیشن سینٹر سے واپس جا رہے ہیں. لہٰذا آج کا یہ پلیٹ فارم میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج میں چیئرمین نیب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اربوں ڈالرز پاکستان میں کرونا کے حوالے سے ہے اور آج ویکسین اویلیبل نہیں ہے, مہربانی کریں اس پہ بھی رحم و کرم کریں. آپ کی اینک صرف احتساب کے لیے, اپوزیشن کے لیے, ہم کہتے ہیں احتساب کریں, اکراس رپورٹ کریں, لیکن اربوں ڈالر جو ویکسینیشن کے حوالے سے ہیں, کووڈ کے حوالے سے ہیں, وہ کدھر گئی ہیں. آج ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونی چاہیے کہ جو ویکسین آج ہمارے 21 کروڑ عوام کو نہیں لگ رہی اور آج ہمارے شہری اپنے سینٹر سے واپس جا رہے ہیں اور ویکسین اویلیبل نہیں ہے, اس پہ جو ہے ہم چیئرمین نائب صاحب سے کہیں گے اگر اپوزیشن سے فارغ ہو چکے ہیں تو ذرا اس پہ بھی نظر کرم کریں کہ ہمارے 21 کروڑ عوام کو اس حکومت نے کرونا کے حوالے کر لیا ہے, اس پہ بھی کریں. میں آخر میں دوبارہ اپنے پارٹی کے تمام دوستوں کو آج بی بی کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان دوستوں کو بھی جو آج اس کیمرے کی آنکھ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان تمام دوستوں سے کو کہتا ہوں کہ آج ہم ایک عہد کریں کہ ہم بی بی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں, آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے. شکریہ مہربانی. بجے کلچر ونگ کی طرف سے بی بی کی سالگرہ کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے.
آپ تمام ہمارے جتنے کارکنان جتنے احباب ہیں وہ ضرور وہاں پر شرکت فرمائیں. 5 بجے کا وقت ہے. سب نے بہت بہترین گفتگو فرمائی بی بی صاحبہ کے حوالے سے. پیپلز پارٹی اور محترمہ شہید کا تعلق وہ اٹوٹ تعلق ہے, وہ اٹوٹ رشتہ ہے جو کبھی بھی, جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو شہید, ان تمام کے نام اسی طرح زندہ و تابندہ رہیں گے. میں یہاں دعوت دینا چاہوں گی پارٹی کے بہت ہی سینئر رہنما اور جن سے ہمیشہ جو بھی نیا لیڈر بنا یا ابھرا ان کے تجربے سے استفادہ کیا اور ان کے کیے ہوئے کام کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. میں بات کر رہی ہوں, یہاں دعوت دوں گی محترم جناب فرت اللہ بابر صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ, فیصل کریم کنڈی صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, شہادت آوان صاحب, افتخار صاحب اور بخاری صاحب, غلام ادریس صاحب. مجھے تو چاہیے تھا کہ ہر ایک کے بارے میں 1 جملہ 2 جملہ کہتا, لیکن وقت کی کمی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پنڈال میں بہت ہی معتبر خواتین و حضرات موجود ہیں. فرداً فرداً ہر ایک کا نام لینا اور دوسروں کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں, لیکن اس کے باوجود آئی مسٹ ایکنالج کہ آج یہاں پر نرگس فیض ملک بیٹھی ہیں. انہوں نے ابھی حال ہی میں اپنے خاندان میں بڑا صدمہ سہا ہے. اپنے ذاتی غم کو بھلا کر شہید بے نظیر بھٹو کی برتھ ڈے سیلیبریشن میں خوشی میں شرکت کر کے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ بڑا ریئر ہوتا ہے اپنے غم کو بھلا کر پارٹی کی خوشی میں شامل ہونا. اور میں صفدر صدف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہماری سٹی تنظیم کی جو صدر ہے. اور میں صدف کو ایک عرصے سے جانتا ہوں. ان کے پاس عہدہ ہو یا نہ ہو, انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے, بغیر عہدے کے بھی اور عہدے کے ساتھ بھی. اور ایسے کارکن جو اپنے عہدے کی لالچ کے بغیر, عہدہ ہو یا نہ ہو, اپنے حصے کی شمع جلائے, وہ ہمارے پارٹی کا اثاثہ ہے. میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو آپ کی دوسری جو تنظیم ہے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے جی, آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برتھ ڈے ہے, تو آپ سب کو, قائدین کو, کارکنوں کو, سب کو یہ برتھ ڈے مبارک ہو. صدف نے کہا کہ شہید بی بی کے بارے میں بات کریں, ہر شخص بات کر لے, باتیں ختم نہیں ہوں گی. جنرلی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شہید بے نظیر بھٹو ایک عظیم شخصیت تھی, عظیم لیڈر تھی, تو جو عظیم لیڈر ہوتا ہے اس کی شناخت کیا ہوتی ہے؟ ہر شخص لیڈر بنتا پھرتا ہے, لیکن عظیم لیڈر کو, بڑی شخصیت کو آپ ایک دوسرے دعوے دار سے, عظمت کے دعوے دار سے کیسے ممتاز ممیز کر سکتے ہو؟ دیکھیے, عظیم شخصیت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جو بھی ان کانٹیکٹ آ جائے, ہاں وہ نفیسہ شاہ ہو, شاہدہ رحمانی ہو, فیصل کریم کنڈی ہو, جو بھی ہو, جو بھی عظیم شخصیت کے ساتھ ربط میں آتا ہے وہ خود غیر معمولی بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں گلگت اور چترال سے لے کر کراچی تک
آپ کو غیر معمولی شخصیات نظر آئیں گی. وہ غیر معمولی اس لیے نظر آتی ہیں کہ انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے. آپ ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی رفاقت سے ہٹا دیں تو وہ اتنے بلند و بالا نظر نہیں آئیں گے جتنے وہ آج نظر آتے ہیں. تو یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے بڑے لیڈر کی. اور بڑے لیڈر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو، مجھے، سب کو شناخت دیتا ہے. جب شہید بے نظیر بھٹو پیدا ہوئی 1954 میں تو ان کی شناخت کیا تھی؟ ان کی شناخت پاکستانی تھی. شی واز اے پاکستانی. اور 1954 کے بعد جب 2007 میں شہادت ہوتی ہے اور یہ جو سفر وہ طے کرتی ہے، وہ سفر کے اختتام پر پھر وہ پاکستان کی شناخت بن جاتی ہے، پاکستان کی پہچان بے نظیر بھٹو بن جاتی ہوتی ہے. تو یہ جو سفر ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی شناخت پاکستان تھا، جب ان کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی شناخت وہ بن گئی تھی. یہ عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. آج جب ہم شہید بے نظیر بھٹو محترمہ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ان کا کچھ قرض بھی ہے. اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم صرف سیلیبریٹ کریں، ہم کو وہ قرض بھی سامنے رکھنا ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو، جب 27 دسمبر کو انہوں نے لیاقت باغ میں تقریر کی، ان کی آخری تقریر اور آخری چند جملے وہ یہی تھے نا کہ ملیٹنٹس اور دہشت گردوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں، اور کہا کہ میں ان سے لڑوں گی، تم ان سے لڑو گے. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ اور ہم سب ان دہشت گردوں سے مل کر لڑیں گے. اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے، اور قرض اس لیے ہے، اور یہ تھوڑی میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ دنیا میں، شہر میں تمام لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ کو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ وائے ہمارے اوپر یہ قرض ہے اور اس قرض کو ہم نے کیسے چکانا ہے. قرض اس لیے ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فلسافیکل بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے پروفیٹک الفاظ کہے. ان کی شہادت کے بعد طاقت کا محور آپ سے، ورکر سے، سیاسی کارکن سے ہٹ کر نان اسٹیٹ ایکٹر ملیٹنٹس کی طرف جا رہا ہے. طاقت کا مرکز کارکن اور سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل کر ڈی فیکٹو اسٹیٹ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. طاقت کا مرکز اسلام آباد کے پارلیمان سے نکل کر راول پنڈی کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اور ایک نیا منظرنامہ ہے اور اس منظرنامے میں مسلسل طاقت، سیاسی قوت آپ کے ہاتھ سے نکل کر ملیٹنٹس، نان اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پشت پناہی کرنے والے اسٹیٹ ایکٹرز ان کے ہاتھوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب بی بی نے کہا تھا 27 دسمبر 2007 کو کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، میں لڑوں گی تم لڑو گے، تو وہ جنگ یہ جنگ ہے کہ طاقت کا مرکز سیاسی جماعتوں سے جا کر ہٹ کر راول پنڈی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو ایک ہمارے اوپر یہ قرض ہے. اس کے علاوہ اور بھی قرض ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کارکنوں کو، تمام جمہوری قوتوں کو، جمہوری لوگوں کو سوچنا سکھایا، غور و فکر کرنا سکھایا. ان کی شہادت کو اب 13-14 سال ہو گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جس سمت میں جا رہا ہے،
سوچ و فکر پر پابندیاں ہو لگ رہی ہیں. سوچ و فکر اب آزاد نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں. سوچ و فکر پر قدغنیں لگ گئی ہیں اور قدغنیں لگ رہی ہیں 5G وار کے نام پر. اور 5G وار کے نام پر دراصل 5G وار وہ جنگ ہے جو ریاست نے شہریوں پر مسلط کی ہے، لیکن ہمارے کچھ ادارے 5G وار کو کچھ اور رنگ دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سوچ اور فکر پر جو پابندی ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ جس معاشرے میں سوچ اور فکر مفقود ہو جائے، جب آزادی اظہار رائے نہ ہو، تو اس معاشرے کا مادی وجود تو برقرار رہتا ہے، لیکن اس معاشرے کا اخلاقی وجود باقی نہیں رہتا. اور جب معاشرے کا اخلاقی وجود نہ ہو تو اسٹیٹ نہیں رہ سکتی. تو آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسٹیٹ کو بچانا ہے، ملک کے اخلاقی وجود کو برقرار رکھنا ہے، تو یہ جو پابندیاں ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی. اور فائنلی میں اس کا گفتگو ختم کروں گا. ایک جو ہمارے اوپر قرض ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فیڈریشن کی علامت تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، آج اس فیڈریشن کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ فیڈریشن کو بچائیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن کے اوپر حملے جو ہیں وہ کب سے شروع ہوئے؟ یہ تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے، جب یہ کہا گیا کہ 18ویں آئینی ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے. اور آپ دیکھیے، شہید بی بی 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتی ہے، 2008 میں ان کی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، 2010 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے عین مطابق 18ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کا دروازہ بند کر دیا گیا، آرٹیکل 6 میں ترمیم کر کے غاصبوں کا دروازہ بند کر دیا گیا. لیکن سازشیں بند نہیں ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے 4 سال بعد 2014 میں یہاں دھرنا ہوا، پارلیمان رخصت ہو جاتا. اس وقت کا وزیر اعظم استعفیٰ جیب میں لے کر پارلیمنٹ ہاؤس آیا تھا. آئی مسٹ ایڈمائر، خورشید شاہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، یہ پارلیمان ہے اور آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ آپ کی پارٹی کی قربانیاں ہیں کہ اس وقت کی حکومت کو آپ نے سہارا دیا، اور آپ نے کہا کہ ہم پارلیمان کو نہیں گرنے دیں گے. سازشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی. 2017 میں فیض آباد پہ دھرنا ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ سازشیں کیسی چلیں. ہماری پارٹی کے ایک وزیر اعظم کو نااہل، لیکن سلسلہ چلتا رہا، دوسرا وزیر اعظم آ گیا. ہمارے بعد دوسری حکومت کا بھی ایک وزیر اعظم نااہل، اگرچہ عدلیہ سے وہ اختیارات نئے قانون میں چھن گئے تھے، لیکن پھر بھی ہوا. عدلیہ ہی نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، دوسرے کو بھی بھیجا، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ آپ دیکھیں کہ ایک پارلیمان سے دوسرا، ایک حکومت سے دوسری، اور جب یہ جڑیں پکڑنے لگی تو کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. وہ سازشیں اب بھی کر رہے ہیں، اور جو آخری سازش اس وقت ہو رہی ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو نیا بل آیا ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ڈول ڈالا گیا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ ہم غیر جو دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کو ووٹ کا حق ملے، لیکن خیال رہے آپ کارکن ہو، آپ ورکر ہو، آپ کو اس بات کی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ گیم پلان کیا ہے. گیم پلان یہ ہے کہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانیز کے نام پر
الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انٹروڈکشن کیا جائے اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ والا انتخاب جو ہے اس میں دھاندلی کر کے ایک نیا پارلیمان مسلط کیا جائے، پھر اس نئے پارلیمان سے 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے۔ یہ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے یا کم از کم کوشش جاری ہے۔ اس کا کریڈٹ ہماری قیادت کو جاتا ہے کہ پی ڈی این کے پلیٹ فارم پر پارٹی کے قیادت نے کہا کہ پارلیمان نہیں چھوڑنا، اگر پارلیمان چھوڑا تو ضمنی انتخابات کرا دے گا، چونکہ ہم باہر نکل گئے ہوں گے، ضمنی انتخابات میں ہم نہیں ہوں گے تو 2/3 میجارٹی مل جائے گی، 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم کرے گا، 18ویں آئینی ترمیم رول بیک ہوگی۔ آئی سلیوٹ دا لیڈرز آف مائی پارٹی جنہوں نے اس چیز کو بھانپا، سمجھا اور کہا کہ نہیں، پارلیمان نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے پارلیمان 2014 میں بچایا، پارلیمان کو اب بھی بچائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اپوزیشن نے جیتے، سازش کرنے والے باز نہیں آئے۔ چنانچہ اب ای وی ایم کا ڈول ڈالا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن اس کے لیے میکینزم بنا لو، ان کے نام پر ای وی ایم نہ کرو۔ تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ای وی ایم کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم ای وی ایم کو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اوپر ایک اور بیک ڈور سے حملہ ہو رہا ہے، اور ای وی ایم کے ذریعے سلیکٹر اور سلیکٹڈ ہاتھ ملا کر ایک سلیکٹڈ پارلیمان مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ 18ویں آئینی ترمیم اور این ایس سی ایوارڈ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کا زیادہ وقت لیا، لیکن یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو ان باتوں سے آگاہ کروں تاکہ اس طرح کی تقاریب محض تقریب نہ ہو، بلکہ یہ ایک اسٹڈی سرکل بھی ہو، اس میں آپس میں مکالمہ ہو، اس میں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جب آپ باہر جائیں تو پھر آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت کیا خطرات درپیش ہیں، اور آپ کی پارٹی، میری پارٹی، ہماری پارٹی ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کو پارٹی سے گیلے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ یہ وقت گیلے شکووں کا نہیں ہے، یہ وقت یہ ہے کہ صدف مرتضیٰ جیسے بغیر پارٹی عہدے کے بھی دیا جلاتی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلاؤ۔ تاریکی بڑی ہوگی، لیکن تاریکی کم کرنے کے لیے تاریکی کو کوسنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے حصے کا دیا جلانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ روشنی دھندلی نظر آتی ہے، دھندلی سی روشنی ہے، مگر روشنی تو ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ کل شام 7 بجے G72 میں ندا نذیر کے زیر اہتمام سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ وہاں بھرپور تعداد میں شرکت فرمائیں۔ ضلع کی طرف سے جناب شکیل عباسی صاحب کے زیر اہتمام سینٹرل سیکریٹریٹ میں کیک کاٹا جائے گا 3 بجے، تو آپ تمام جو ہیں اس میں شرکت فرمائیں۔ بس اب ہم کیک کٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گی اس سے پہلے سٹی صدر اسلام آباد خان افتخار شہزادہ صاحب سے کہ آپ تمام مہمانوں کا اور میری لیڈران کا شکریہ ادا کر دیجیے۔ سٹی پریزیڈنٹ وومن ونگ صدف مرتضیٰ کو اتنا خوبصورت فار ارینجنگ سچ اے گلوریس اور بہت خوبصورت محفل آپ نے سجائی آج سالگرہ کے موقع پر۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کی ٹیم جتنے لوگ بھی ہیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف مائی ونگز کہ جتنے بھی میرے ونگز ہیں، آج میرے خیال میں یہ میں چوتھا کیک کاٹ کے 5واں میں نے رات 12:01 پہ کاٹنا ہے، اینڈ آل دے آر ڈوئنگ ویل فار دا پارٹی۔ اور میری خواہش ہے، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو پارٹی کے لیے کام کرے گا، جو پارٹی کے ساتھ وفا کرے گا، میں اس کو سلوٹ کروں گا، اور جو کام نہیں کرے گا میں اس سے ناراض ہوں گا۔ تو میں تمام عدی نفیسہ شاہ، بابر صاحب، فرض اللہ بابر صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، اخونزادہ چٹان صاحب، شہادت عوان صاحب اینڈ سرکل حیدر بخاری، اور آج مجھے
ایک بہت ہی ہماری بہن، بہت ہی اچھی بہن ہماری فوزیہ شاہد صاحب. پروگرام سارا بہت اچھے سے ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ تمام سے میں یہ گزارش کروں گی کہ 2 سے 3 گروپس میں آرام سے کیک کاٹ لیں گے، تو کوئی یہاں افراتفری کا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہاں جتنے ابھی اسٹیج پر ہیں، کچھ ہماری جو خواتین ہیں، پہلے جو لیڈر خواتین ہیں وہ آ جائیں اور ان کے ساتھ ہم کیک کاٹ لیں گے لیڈرشپ کے ساتھ. پھر ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ تشریف لائیں، تو یہ 2-3 مرحلوں میں جلدی سے ہو جائے گا. میں گزارش کروں گی شہزادہ کوثر گیلانی، محترمہ نرگس فیض ملک، محترمہ فوزیہ صاحبہ سے جو میرے اسپیشل بلانے پر آئیں گے. آپ پلیز جگہ نہیں ہے. نیچے سے جہاں سے ادھر شام کیا دے رہے کون سا میں ایکسپریس کا شام بھائی